دوستو سرزمین خیبر مدینہ منورہ کے شمال کی جانب قریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کو دفاعی اعتبار سے اپنے شمال اور جنوب سے دو بڑے دشمنوں سے خطرہ تھا۔ شمال میں خیبر کے یہودی اور جنوب میں مکہ کے اہل قریش تھے۔ اس اعتبار سے اگر مسلمان مدینہ چھوڑ کر اہل مکہ کی سرکوبی کے لیے تشریف لے جاتے تو اس بات کا شدید خدشہ تھا کہ یہودی مدینے پر حملہ آور ہوں گے۔ اگر اہل خیبر کی سرکوبی کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے سے اہل مکہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، جبکہ شہر مدینہ خالی چھوڑ کر دونوں دشمنوں پر بیک وقت نمٹنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کی صورت میں دوسرے فریق کے ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے مدینہ طیبہ کا دفاع یقینی بنایا جائے۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ کسی بھی قیمت پر دو بڑے دشمنوں کا اتحاد توڑا جائے اور کسی ایک سے صلح کی جائے۔ خیبر کے یہودیوں کی بنسبت اہل مکہ سے صلح آسان تھی، کیونکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب تھے۔ اہل مکہ بھی اندر سے صلح کے خواہاں تھے، کیونکہ غزوہ خندق میں بدترین شکست کے بعد معاشی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو دوستو غزوہ خیبر کس بنا پر پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اور دوستو غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں ایک دروازے کو انہوں نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور وہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ جس کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ 40 آدمی اس کو ایک وقت میں نہیں اٹھا سکے، کسی نے لکھا ہے کہ 70 آدمی ایک وقت میں بمشکل اس کو اٹھا سکے۔ اس کی کیا حقیقت ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک یہودی چرواہے کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اپنی آج کی اس ویڈیو میں شامل کریں گے، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی لیکن شہادت کا رتبہ پایا، اور خوش قسمتی اس کی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اسے بطور کفن دی۔ اسی طرح ایک عرابی کا اسلام قبول کا واقعہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، جس کی خواہش تھی کہ وہ حلق میں تیر لگنے سے شہید ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور کفن اپنا جبہ مبارک اس کو دیا۔ اور اسی طرح دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا حکم کیوں دیا اور کس امیر المومنین نے اس پر عمل کروایا۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد ان کے سرداروں کے خیبر پہنچنے سے پہلے خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر خیبر جانے والے بنو نذیر کے بڑے بڑے سردار سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی بن الابی حقیق اور ہوئی بن اخطب نے جب یہ سردار وہاں پہنچے تو تمام خیبر والے ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے سینوں کے ساتھ پہنچے تھے۔ جب بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع ملتا وہ اسے غنیمت سمجھتے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم قریش کی قوت اور بعض دوسرے قبائل کی مدد سے دوبارہ مدینہ پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے قریش اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہیں گھیر گھار کر غزوہ خندق میں لے ہی گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کر کے مشرکین کے ساتھ ملنے پر آمادہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کافر جماعتوں کو ناکام و نامراد کر دیا تو بنو قریظہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں بڑی عبرتناک سزا بھگتنا پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھیوں کو ان کے ایک سردار سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے بھیجا۔ یہ بنو قریظہ کی جنگ میں سزا سے بچ کر بھاگ گیا تھا، بالآخر وہ مارا گیا۔ صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کو موقع مہیا کر دیا کہ وہ اس جانب توجہ دیں جو مسلمانوں کے امن کے لیے مستقل خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب وہ خیبر کے یہودیوں کو شکست دیں گے تو انہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ اس کے بارے میں سورہ فتح میں واضح ارشادات موجود ہیں جو حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا
اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی اور انہیں قریبی فتح عطا کی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہمیشہ سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا تھا جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ فتح تو تمہیں فوراً ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اس لیے کہ یہ مومنین کے لیے نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور دوسری فتح جس پر تم قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو، اگر غزوہ خیبر کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو مورخ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ غزوہ محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ واقعی کے مطابق غزوہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ ابن سعد کا خیال ہے کہ یہ جمادی الاول 7 ہجری کی بات ہے۔ اسلامی لشکر پورے ایمانی جوش و خروش اور روحانی ولولے سے خیبر کی طرف بڑھا، حالانکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ خیبر کے قلعے بہت مضبوط اور محفوظ ہیں، یہودی سخت جنگجو ہیں اور ان کی جنگی تیاری بھی بھرپور ہے۔ مسلمان نہایت بلند آواز سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعرے بلند کرتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے آپ پر نرمی کریں اور فرمایا، بے شک تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خیبر اور غطفان کے درمیان سے گزرتا ہے، تاکہ غطفان خیبر والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ صحابہ کرام فجر طلوع ہونے سے پہلے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے فجر کی نماز خیبر کے قریب ادا کی، پھر سورج طلوع ہوتے ہی خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہودی بے خبر تھے اور اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اچانک اپنے علاقے میں دیکھ کر سناٹے میں آ گئے اور یہ کہتے ہوئے واپس بھاگے، محمد اور لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو غطفان نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی مدد کریں۔ وہ چل پڑے۔ ابھی ایک ہی دن کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک انہوں نے اپنے اہل و مال میں شور و غوغا سنا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے خیبر کو چھوڑ کر ہمارے اہل و عیال پر حملہ کر دیا، چنانچہ وہ واپس بھاگے۔ اس طرح وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد نہ کر سکے۔ ادھر مسلمان قلعے پر قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے فتح ہونے والے قلعے النتا کے علاقے میں نام اور صاب تھے، پھر الشق کے علاقے میں ابو نظار تھے۔ دونوں علاقے خیبر کے شمال مشرق میں واقع تھے۔ پھر القتیبہ کے علاقے میں انتہائی مضبوط قلعہ کموس فتح ہوا۔ یہ ابن ابی الحقیق کا قلعہ تھا۔ بعد ازاں مسلمانوں نے وطی اور سلالم کے قلعے فتح کر لیے۔ ان میں سے بعض قلعوں کو فتح کرنے میں زبردست مشکلات اور شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نام کا قلعہ فتح کرتے وقت محمود بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ان کے سر پر مرہب نے قلعے کی بلندی سے چکی کا پارٹ پھینک دیا تھا۔ اس قلعے کی فتح میں 10 دن لگے۔ محاصرے کے وقت ابتدا میں مسلمانوں کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ جب لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے گا جب تک فتح نصیب نہ ہوگی۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح دلا دی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دینے کے لیے بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور انہیں دعا دی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ حملہ کرنے سے پہلے یہودیوں کو اسلام لانے کی دعوت دینا۔ مزید فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی غنیمت سے بہت بہتر ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں ان لوگوں سے کس حد تک لڑائی کروں؟ فرمایا، ان سے لڑائی جاری رکھنا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں
اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ اپنے جان و مال تجھ سے محفوظ کر لیں گے، الا یہ کہ ان کے ذمے کوئی حق بنتا ہو۔ باقی رہا ان کا حساب کتاب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران میں قلعے کا سردار اور یہودیوں کا سورما مرحب قلعے سے نکلا۔ اس کے ہاتھوں عامر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے براہ راست مقابلہ کیا اور بالآخر اسے قتل کر ڈالا۔ مرحب کی ہلاکت سے یہودیوں کے حوصلے اور ولولے ماند پڑ گئے، وہ بہت بد دل ہوئے اور بالآخر اس بنا پر شکست کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جنگ میں نہایت عظیم مہیر العقول کارنامے بیان کیے جاتے ہیں جو سخت ضعیف ہیں۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی شروع کر دی۔ ایک یہودی نے تلوار کا زوردار وار کیا تو ان کی ڈھال دور جا گری۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قلعے کے پاس پڑا ہوا ایک دروازہ اٹھا لیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کرتے رہے۔ دروازہ ان کے ہاتھ ہی میں رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلعے پر فتح عطا فرما دی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے فارغ ہوئے تب انہوں نے وہ دروازہ اپنے ہاتھوں سے پھینکا۔ راوی ابو رافع کا کہنا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 8 آدمیوں نے اس دروازے کو پلٹنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن ہم مل کر بھی اسے پلٹ دینے میں ناکام رہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے غزوہ خیبر کے متعلق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازے والا قصہ 2 متصل سندوں کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ پہلی سند کے الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دروازہ اٹھائے رکھا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اسی دروازے پر چڑھ کر قلعہ فتح کیا۔ بعد میں 40 آدمی مل کر بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکے۔ دوسری سند کے الفاظ یہ ہیں کہ بعد میں 70 آدمیوں نے مل کر وہ دروازہ بڑی مشکل سے اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ قلعہ نام کی فتح کے بعد مسلمان قلعہ صوب بن معاذ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علمبردار حباب بن منظر نے خوب داد شجاعت دی حتیٰ کہ 3 دن ہی میں فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں غلہ اور ساز و سامان ہاتھ لگا۔ اس دن غذائی قلت کی وجہ سے مسلمانوں کو کھانے پینے کی بڑی تنگی اور پریشانی تھی۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ زبیر کی طرف چل دیے۔ نام، صوب اور فتح ہو جانے والے دیگر قلعوں سے بھاگنے والے یہودی اسی قلعے میں چھپ گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا اور پانی کا رابطہ منقطع کر دیا۔ یہودی مجبور ہو گئے اور مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ بالآخر 3 دن کے بعد انہیں بھی شکست فاش کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس قلعے کی فتح کے ساتھ ہی مسلمانوں کو علاقہ النطاط پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں یہودیوں کی اصل جنگی قوت جمع تھی۔ پھر مسلمان علاقہ الشق کے قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے قلعہ اوبی فتح کیا۔ اس قلعے سے بعض جنگجو یہودی بھاگ کر قلعہ نزار میں پناہ گزین ہو گئے۔ مسلمان بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہیں پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ جو ہی یہ قلعہ فتح ہوا، علاقہ الشق کے دوسرے قلعوں سے سارے یہودی نکل بھاگے اور سب سے مضبوط قلعوں قموس، وطی اور سلالم میں اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں نے 14 دن تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار وہ صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح خیبر شدید جنگ کے بعد فتح ہوا۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد شریف کی روایات میں صراحت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور زبردست مقابلے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فدق کے یہودیوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فدق خیبر کے شمال میں واقع ہے۔ اہل فدق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصالحت کا پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو فدق کے نصف پیداوار ادا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ اس طرح فدق مال غنیمت کی بجائے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پایا، کیونکہ یہ بغیر کسی جنگی کارروائی کے فتح ہوا تھا اور مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی تگ و تاز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ خیبر کی مختلف جنگوں میں 93 یہودی قتل ہوئے۔ ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ ان عورتوں میں صفیہ بنت ہوئی بن اخطب بھی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خریدا تھا۔
کیونکہ یہ ان کے حصے میں آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ مدینہ منورہ واپسی کے دوران راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ اس رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رضاکارانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے ابن اسحاق کے مطابق 20 آدمی اور واقعے کے بقول 15 آدمی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں بکریوں کا ایک حبشی چرواہا بھی تھا، وہ کسی یہودی کا نوکر تھا۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہ شخص آپ کے پاس پہنچا۔ اس کے ساتھ وہ بکریاں بھی تھیں جنہیں وہ چرا رہا تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے اسلام سے آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلامی تعلیمات بتائیں تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکریوں کے متعلق پوچھا کہ ان کا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا انہیں بھگا دو، یہ خود بخود اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں گی۔ چرواہے نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی، بکریوں کے چہروں کی طرف پھینکی، وہ بھاگ کھڑی ہوئیں اور اپنے مالکوں کے پاس پہنچ گئیں۔ پھر وہ جہاد میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک اسے ایک پتھر آ لگا جس کی ضرب سے اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا، حالانکہ اس نے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اس کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور ایک نظر اسے دیکھا، لیکن فوراً ہی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جنتی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے ساتھ ہیں، ایک اور عرابی بھی شہید ہوا، اس کا واقعہ مجاہدین کے لیے یکتا نمونہ بن گیا۔ اس کا پورا واقعہ یوں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے ہجرت کی اجازت دی جائے۔ غزوہ خیبر ہوا یا بقول بعض مورخین غزوہ حنین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنیمت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کا حصہ الگ نکال کر رکھ دیا کیونکہ تقسیم کے وقت وہ غائب تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کی سواری کے جانور چرا رہا تھا۔ جب وہ آیا تو لوگوں نے اس کا حصہ اس کے سپرد کر دیا۔ وہ حصہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس کے لیے تو آپ کی پیروی نہیں کی، میں تو اس لیے مسلمان ہوا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچا ثابت کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ واقعی اسے اسی جگہ تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتا تھا تو اللہ نے بھی اسے سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا اور دفن کر دیا۔ اس جنگ سے فراغت حاصل ہوئی تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ سلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھتیجی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ اس میں زہر لگایا گیا تھا۔ بکری کے بازو کے گوشت پر زیادہ زہر لگایا گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازو کا گوشت رغبت سے تناول فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو کا گوشت منہ میں رکھا تو گوشت بول اٹھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے اسے فوراً اگل دیا۔ عورت کو بلا کر پوچھا گیا، اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی، لیکن جب بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو قتل کرا دیا۔ ویسے علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، کچھ کے نزدیک اسے قتل نہیں کرایا گیا۔ دوستو، اگر نظر ڈالی جائے صلح کی شرائط پر تو زمینوں اور باغات یعنی جائیداد وغیرہ منقولہ کے سلسلے میں طے پایا کہ وہ اس شرط پر یہودیوں کے حوالے کیے جائیں گے کہ وہ وہاں کام کریں گے اور اس کے عوض انہیں آدھی پیداوار ملے گی۔ زمین اور باغات پر اخراجات وہ اپنی گرہ سے کریں گے۔
ان کی قانونی حیثیت یہ ہوگی کہ ان کا خیبر میں رہنا مسلمانوں کی مرضی پر موقوف ہوگا، جب وہ ضروری سمجھیں انہیں نکال سکتے ہیں۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خیبر سے نکال کر تیما اور اریحہ کے علاقوں میں بھیج دیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں وصیت فرمائی تھی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہودیوں نے اپنے کرتوتوں میں خود بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پر عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا قوی الزام لگا، مگر وہ صاف مکر گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہ دی بلکہ دیت بیت المال سے ادا کر دی۔ دوسری دفعہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر زیارتی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ یہ بھی طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک نمائندہ خیبر آیا کرے گا اور فصل کا اندازہ لگا کر مسلمانوں کا حصہ وصول کیا کرے گا۔ منقولہ جائیداد کے بارے میں طے پایا کہ سونا، چاندی، اسلحہ اور زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوں گی۔ باقی سامان جو سواریوں پر لادا جا سکے ان کا ہوگا، بشرط یہ کہ وہ کوئی چیز چھپائیں نہ غائب کریں۔ اگر ایسا ہوا تو انہیں امان ملے گی، نہ کوئی معاہدہ باقی رہے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہوئی بن اخطب کے سونے چاندی سے بھری ہوئی مشک غائب کر لی۔ ہوئی غزوہ خیبر سے پہلے قتل ہو گیا تھا۔ یہ مشک وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوتے وقت ساتھ لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوئی کے چچا سایہ سے اس مشک کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، وہ تو جنگوں اور دیگر اخراجات میں ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور وہ مال تو بہت زیادہ تھا۔ وہ نہ مانا۔ آپ نے اسے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا کہ اسے حقیقت گلواؤ۔ زبیر نے اسے اذیت دی تو مان گیا کہ میں نے ہوئی کو یہاں ایک ویرانے میں گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ویرانہ کھودا گیا تو وہ مشک مل گئی۔ اس جرم میں ابو الحقیق کے 2 بیٹے قتل کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنانہ کے اس چچا زاد بھائی کو جس نے ویرانے والے مال کا پتہ بتایا تھا، اپنے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں قتل کر دیا۔ خیبر سے ملنے والی کھانے پینے کی چیزیں تقسیم نہیں کی گئیں، نہ ان سے خمس لیا گیا، بلکہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا تھا۔ خیبر کی غنیمت صرف ان مسلمانوں میں تقسیم کی گئی جو حدیبیہ میں حاضر تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تم غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر جانے لگو گے تو عمرہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وعدہ بدل دیں، تو اے نبی کریم کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرمایا ہے۔ پھر وہ کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ کام کی بات بہت کم سمجھتے ہیں۔ بیت رضوان میں شامل ہونے والوں میں سے کوئی شخص بھی فتح خیبر سے غائب نہیں تھا، البتہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود انہیں دوسرے مجاہدین کی طرح جو غزوہ حدیبیہ میں حاضر تھے پورا حصہ دیا گیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کشتی کے ذریعے واپس آ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح کے بعد خیبر میں جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت سے کچھ حصہ دیا۔ یہ 53 آدمی تھے جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آئے تھے۔ روایات میں ہے کہ ان کے سوا آپ نے کسی ایسے شخص کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر میں شریک نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ آپ نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں اپنے جسد اتھر سے چمٹا لیا اور فرمایا، میں نہیں جانتا مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ ممکن ہے انہیں خصوصی طور پر حصہ دینے کی وجہ یہ ہو کہ یہ لوگ عذر کی بنا پر بیت رضوان میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کے حقدار لوگوں سے انہیں حصہ دینے کی رضامندی حاصل کر لی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ وہ انتہائی مخلص مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے گھر بار سے دور رہ کر بہت مشقت برداشت کی تھی، اس لیے ان کو 2 ہجرتوں والے کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمتیں وصول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی رضامندی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ان کے کچھ دوسی ساتھیوں کو بھی عطیہ کیا۔ یہ بھی فتح کے بعد خیبر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے۔ کچھ مسلمان عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر میں حاضر ہوئی تھیں۔ آپ نے انہیں حصہ تو نہیں دیا، البتہ مال فے سے ان کے ساتھ بھی تعاون فرمایا۔ اسی طرح خیبر میں حاضر ہونے والے بعض غلاموں کو بھی کچھ نہ کچھ گھریلو سامان دیا گیا۔ مثلا عمیر مولا ابی اللہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سامان عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد الدار کے کچھ لوگوں کے لیے خیبر کے مال سے وصیت بھی فرمائی۔ مورخ ابن اسحاق نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ دوستو، کفار قریش خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی مارکہ آرائی کی خبریں بڑی دلچسپی سے معلوم کر رہے تھے۔ وہ آنے جانے والے قافلوں سے جنگ کا نتیجہ پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن انہیں حجاج بن علات سلمی کی زبانی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو زبردست شکست ہوئی ہے اور یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا ہے، اور یہودی عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں گے اور مکہ والوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے جانے والے قریشیوں کے قصاص میں قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی نقش برآب ثابت ہوئی۔ چند ہی دنوں بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ معاملہ بالکل برعکس ہے، اور حجاج بن علات نے انہیں محض دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں کی تھیں۔ دراصل حجاج کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے اپنا سارا مال و اسباب سمیٹ کر مدینہ چلے جائیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت خاص جان کر انہیں سخت صدمہ ہوا، کیونکہ نتیجہ ان کی توقعات کے 100% خلاف تھا۔ وہ تو مسلمانوں کی شکست کے بارے میں شرطیں لگا رہے تھے۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا جان و مال محفوظ رہے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی مقابلے کے لیے نکلا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ایک اور آدمی نکلا، اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر ایک اور نکلا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جہنم رسید کیا۔ ایک ایک کر کے ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی اور شام تک مسلسل جاری رہی۔ اگلی صبح انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، یوں یہ علاقہ بھی بزور شمشیر فتح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 3 دن تک ٹھہرے اور مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کیا۔ خیبر کی طرح زمین اور باغات یہودیوں ہی کے پاس رہنے دیے گئے کہ وہ بطور بٹائی وہاں کام کرتے رہیں۔ جب تیماک کے یہودیوں کو فدق اور وادی القرا کے یہودیوں کی ہزیمت کا علم ہوا تو انہوں نے بھی جزیہ دینے کی شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کر لی۔ ان کے مال انہی کے ہاتھوں میں رہنے دیے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے خیبر اور فدق کے یہودیوں کو تو نکال دیا، مگر تیما اور وادی القرا کے یہودیوں کو نہیں نکالا، کیونکہ یہ دونوں مقامات شام میں واقع ہیں، جبکہ خیبر اور فدق حجاز میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہودیوں کو جزیرہ عرب ہی سے نکالنے کا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام مدم کو تیر لگا، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کا پالان اتار رہا تھا۔ ابھی مسلمان وادی القرا میں پہنچے ہی تھے کہ لوگ کہنے لگے، اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کی غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ہی اٹھا لی تھی، آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سخت الفاظ سنے تو ایک آدمی 1 یا 2 تسمے اٹھائے آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے یہ لے لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 1 یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے احکام و اسباق کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت میں خیانت سے منع فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ جو شخص خیانت کرتا ہوا مر گیا وہ آگ میں جائے گا۔ اس بات کی وضاحت اس شخص سے متعلقہ روایت میں ہوتی ہے جس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا تھا، یہ شہید ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے اس چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی آگ میں دیکھا ہے۔ عقائد کے موضوع سے تعلق رکھنے والے اہل علم نے مدم اور چادر کے بارے میں مزید تفصیل بھی لکھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خچر کا گوشت کھانے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شکاری درندے اور پرندے کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ نے ان قیدی عورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے منع فرمایا جو حاملہ ہوں جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دیں۔ بکثرت گندگی کھانے والے جانوروں پر سواری، ان کا گوشت کھانا اور دودھ پینا سب حرام ہے۔ تقسیم ہونے سے پہلے غنیمت کے مال سے لوٹ مار حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات اور عبرت عام کے لیے بعض معجزات ظاہر فرمائے، مثلا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگانے کا واقعہ اور بکری کے زہر آلود گوشت کا آپ کو بتا دینا کہ میں زہر آلود ہوں۔ اسی طرح صحیح روایت ہے کہ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے پر تلوار کی ضرب لگی، آپ نے اس جگہ 3 دفعہ اپنا لعاب مبارک لگایا، اس کے بعد اس جگہ کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حبشہ سے آنے والے مہاجرین کو کچھ حصہ دینے کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اضافی لشکر مدد کے لیے آئے اور وہ جنگ کے بعد پہنچے تو انہیں مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ لڑائی کرنے والے لشکر کی رضامندی اور اجازت سے کچھ دیا جا سکتا ہے۔ باغ اور کھیت بٹائی پر دینا جائز ہے، یعنی محنت کرنے والے کو اسی باغ یا کھیت کی پیداوار سے معین حصہ دینا طے کر لیا جائے۔ یہ مشاورت اور مزاربت کی ایک صورت ہے۔ جو شخص مزاربت کو تو جائز سمجھتا ہے مگر مزارت یعنی بٹائی پر زمین یا باغ دینے کو جائز نہیں سمجھتا، وہ گویا ایک جیسی 2 چیزوں میں فرق کر رہا ہے، اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ بٹائی کی صورت میں ضروری نہیں کہ بیج یا دوسرے اخراجات مالک زمین کی طرف سے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو صرف زمین سپرد کی تھی، باقی ہر قسم کے اخراجات انہی کے ذمے تھے۔ درخت پر لگے پھل یا کھیت میں کھڑی فصل کے غلے کا اندازہ لگانا اور پھر اس میں سے اندازے کے مطابق حصہ وصول کرنا جائز ہے۔ تقسیم اور بیع میں فرق ہے، ضروری نہیں کہ اندازہ لگانے یا تقسیم کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، ایک فرد بھی کافی ہے۔ دشمن کے ساتھ جائز مصالحت درست ہے، البتہ امیر المومنین جب چاہے اسے قلعدم کر سکتا ہے۔ دشمن کے ساتھ صلح کو کسی شرط سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کرتے وقت یہ شرط عائد کی تھی کہ نہ وہ کوئی چیز غالب کریں گے نہ چھپائیں گے۔ خزانے سے بھری ہوئی مشق کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ احکام میں قرائن اور علامات بھی معتبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا تھا، وہ مال بہت زیادہ تھا، ابھی وقت اتنا نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے اس جھوٹ کو ثابت کرنا چاہا کہ وہ مال تو جنگوں اور دیگر اخراجات میں ختم ہو گیا، اگر درپیش حالت کا تقاضا ہو تو ذمیوں کو دارالاسلام سے نکالا جا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے یہودیوں کو نکال دیا تھا۔ خیبر کے یہودیوں سے جزیہ نہ لینے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذمی نہیں تھے، بلکہ اس وقت تک جزیے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر ذمیوں کی طرف سے عہد کے خلاف ورزی کی بنا پر معاہدہ ٹوٹ جائے تو اس کا اثر عورتوں اور بچوں پر بھی پڑے گا۔ ایسی صورت میں اگر چند افراد نقض عہد میں جبراً شریک نہ ہوں مگر اپنی قوم ہی کا ساتھ دیں تو انہیں بھی خلاف ورزی کرنے والا سمجھا جائے گا، بالخصوص جبکہ خلاف ورزی کرنے والے معزز اور سردار لوگ ہوں، جیسا کہ کنانہ اور ابی الحقیق کے 2 بیٹوں کے واقعے سے ظاہر ہے۔ البتہ جب خلاف ورزی کرنے والا کوئی عام فرد ہو اور باقی افراد اس کا ساتھ نہ دیں تو اس خلاف ورزی کا اثر اس کے بیوی بچوں پر بھی نہیں پڑے گا۔ آدمی کو حق ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے اور اسے بیوی بنا لے اور اس کی آزادی ہی کو اس کا حق مہر قرار دے۔ ایسے نکاح میں لونڈی کی رضامندی، اس کے اولیاء کی اجازت اور گواہوں کی ضرورت نہیں، بلکہ لفظ نکاح اور ایجاب و قبول بھی ضروری نہیں۔ مزید برآں سفر کے دوران میں رخصتی اور بیوی کے ساتھ شب بسری بھی جائز ہے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے صاف ظاہر ہے۔ اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر جھوٹ بولنا جنگ میں اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس دوسرے شخص کو اس جھوٹ سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، بشرط یہ کہ اس کا مقصد اپنا حق حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو زہر دے کر مار دے تو اسے قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور اور پکا ہوا کھانا جائز اور تحفہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔
جو علاقہ بزور شمشیر فتح کیا جائے اس کے بارے میں امیر المومنین کو اختیار ہے، چاہے مجاہدین میں تقسیم کر دے، چاہے سرکاری ملکیت میں رہنے دے، اور چاہے تو کچھ زمین تقسیم کر دے اور باقی سرکاری ملکیت میں رکھے۔ حرمت والے مہینے میں کافروں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جن کفار و مشرکین کو دعوت اسلام دی جا چکی ہو انہیں بغیر تنبیہ و اطلاع حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مال غنیمت غانمین میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ از قبیل غنیمت کھانے پینے کی چیزیں تقسیم سے پہلے بھی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت انفرادی طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، تاہم انہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کچھ مورخین نے غزوہ خیبر کو کچھ اس انداز میں اور کچھ ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ آئیے آپ کو ان مورخین کے مطابق بھی غزوہ خیبر کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو، بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد ان کے سرداروں کے خیبر پہنچنے سے پہلے خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ دشمنی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر خیبر جانے والے بنو نذیر کے بڑے بڑے سردار سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی بن الابی حقیق اور ہوئی بن اخطب نے جب یہ سردار وہاں پہنچے تو تمام خیبر والے ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے سینوں کے ساتھ پہنچے تھے۔ جب بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع ملتا وہ اسے غنیمت سمجھتے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم قریش کی قوت اور بعض دوسرے قبائل کی مدد سے دوبارہ مدینہ پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے قریش اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہیں گھیر گھار کر غزوہ خندق میں لے ہی گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کر کے مشرکین کے ساتھ ملنے پر آمادہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کافر جماعتوں کو ناکام و نامراد کر دیا تو بنو قریظہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں بڑی عبرتناک سزا بھگتنا پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق اور ان کے ساتھیوں کو ان کے ایک سردار سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرنے بھیجا۔ یہ بنو قریظہ کی جنگ میں سزا سے بچ کر بھاگ گیا تھا، بالآخر وہ مارا گیا۔ صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کو موقع مہیا کر دیا کہ وہ اس جانب توجہ دیں جو مسلمانوں کے امن کے لیے مستقل خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب وہ خیبر کے یہودیوں کو شکست دیں گے تو انہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ اس کے بارے میں سورہ فتح میں واضح ارشادات موجود ہیں جو حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی اور انہیں قریبی فتح عطا کی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہمیشہ سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا تھا جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے یہ فتح تو تمہیں فوراً ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اس لیے کہ یہ مومنین کے لیے نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور دوسری فتح جس پر تم قادر نہیں ہوئے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو، اگر غزوہ خیبر کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو مورخ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ غزوہ محرم 7 ہجری میں پیش آیا۔ واقعی کے مطابق غزوہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد صفر یا ربیع الاول 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ ابن سعد کا خیال ہے کہ یہ جمادی الاول 7 ہجری کی بات ہے۔ اسلامی لشکر پورے ایمانی جوش و خروش اور روحانی ولولے سے خیبر کی طرف بڑھا، حالانکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ خیبر کے قلعے بہت مضبوط اور محفوظ ہیں، یہودی سخت جنگجو ہیں اور ان کی جنگی تیاری بھی بھرپور ہے۔ مسلمان نہایت بلند آواز سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعرے بلند کرتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے آپ پر نرمی کریں اور فرمایا، بے شک تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خیبر اور غطفان کے درمیان سے گزرتا ہے، تاکہ غطفان خیبر والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ صحابہ کرام فجر طلوع ہونے سے پہلے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے فجر کی نماز خیبر کے قریب ادا کی، پھر سورج طلوع ہوتے ہی خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہودی بے خبر تھے اور اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اچانک اپنے علاقے میں دیکھ کر سناٹے میں آ گئے اور یہ کہتے ہوئے واپس بھاگے، محمد اور لشکر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو غطفان نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی مدد کریں۔ وہ چل پڑے۔ ابھی ایک ہی دن کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک انہوں نے اپنے اہل و مال میں شور و غوغا سنا۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے خیبر کو چھوڑ کر ہمارے اہل و عیال پر حملہ کر دیا، چنانچہ وہ واپس بھاگے۔ اس طرح وہ خیبر کے یہودیوں کی مدد نہ کر سکے۔ ادھر مسلمان قلعے پر قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے فتح ہونے والے قلعے النتا کے علاقے میں نام اور صاب تھے، پھر الشق کے علاقے میں ابو نظار تھے۔ دونوں علاقے خیبر کے شمال مشرق میں واقع تھے۔ پھر القتیبہ کے علاقے میں انتہائی مضبوط قلعہ کموس فتح ہوا۔ یہ ابن ابی الحقیق کا قلعہ تھا۔ بعد ازاں مسلمانوں نے وطی اور سلالم کے قلعے فتح کر لیے۔ ان میں سے بعض قلعوں کو فتح کرنے میں زبردست مشکلات اور شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نام کا قلعہ فتح کرتے وقت محمود بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ان کے سر پر مرہب نے قلعے کی بلندی سے چکی کا پارٹ پھینک دیا تھا۔ اس قلعے کی فتح میں 10 دن لگے۔ محاصرے کے وقت ابتدا میں مسلمانوں کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن فتح حاصل نہ ہو سکی۔ جب لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے گا جب تک فتح نصیب نہ ہوگی۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح دلا دی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دینے کے لیے بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور انہیں دعا دی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ حملہ کرنے سے پہلے یہودیوں کو اسلام لانے کی دعوت دینا۔ مزید فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی غنیمت سے بہت بہتر ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، میں ان لوگوں سے کس حد تک لڑائی کروں؟ فرمایا ان سے لڑائی جاری رکھنا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ اپنے جان و مال تجھ سے محفوظ کر لیں گے، الا یہ کہ ان کے ذمے کوئی حق بنتا ہو۔ باقی رہا ان کا حساب کتاب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران میں قلعے کا سردار اور یہودیوں کا سورما مرہب قلعے سے نکلا۔ اس کے ہاتھوں عامر بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے براہ راست مقابلہ کیا اور بالآخر اسے قتل کر ڈالا۔ مرہب کی ہلاکت سے یہودیوں کے حوصلے اور ولولے ماند پڑ گئے۔ وہ بہت بددل ہوئے اور بالآخر اس بنا پر شکست کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جنگ میں نہایت عظیم مہیر العقول کارنامے بیان کیے جاتے ہیں جو سخت ضعیف ہیں۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے لڑائی شروع کر دی۔ ایک یہودی نے تلوار کا زوردار وار کیا تو ان کی ڈھال دور جا گری۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قلعے کے پاس پڑا ہوا ایک دروازہ اٹھا لیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کرتے رہے۔ دروازہ ان کے ہاتھ ہی میں رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلعے پر فتح عطا فرما دی۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سے فارغ ہوئے تب انہوں نے وہ دروازہ اپنے ہاتھوں سے پھینکا۔ راوی ابو رافع کا کہنا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 8 آدمیوں نے اس دروازے کو پلٹنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن ہم مل کر بھی اسے پلٹ دینے میں ناکام رہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے غزوہ خیبر کے متعلق علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازے والا قصہ 2 متصل سندوں کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ پہلی سند کے الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دروازہ اٹھائے رکھا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اسی دروازے پر چڑھ کر قلعہ فتح کیا۔ بعد میں 40 آدمی مل کر بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکے۔
दूसरी सनद के अल्फाज ये हैं कि बाद में 70 आदमियों ने मिलकर वो दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से उसकी असल जगह पर रखा। दोस्तों, किला कमूस वो किला है जिसमें मशहूर ज़माना यहूदी पहलवान मरहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों वासिल जहन्नम हुआ। बाज़ उलमा ने लिखा है कि मरहब और सैयद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकाबला किला कमूस में हुआ था। ताहम अक्सरियत के नज़दीक ये मुकाबला किला नाम में ही हुआ था। दूसरा किला अल-सौब सैयदना हबाब बिन मंजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों फतह हुआ। तीसरा किला सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों फतह हुआ। इसके बाद खित्ता शक के दोनों किले और खित्ता कुतैबा के तीनों किले भी यके बाद दीगरे फतह हो गए। यूं खैबर का सारा जरखेज तरीन इलाका अब मुसलमानों के तसर्रुफ में आ चुका था। इस जंग में 16 मुसलमान शहीद जबकि 93 यहूदी कत्ल हुए। तो दोस्तों, ये था ग़ज़वा खैबर का मुख्तसर सा अहवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।